کائنات کا نظام ایک مقررہ وقت کا پابند ہے، اور وہ وقت جو اس جہان فانی کی آخری سرحد ہے اسے قیامت کہا گیا۔ قرآن و حدیث کے اس پر اسرار اور عمیق باب کو سمجھنا ہر دور کے علماء کے لیے ایک عظیم علمی چیلنج رہا۔ 13ویں صدی ہجری کا بر صغیر علم و تحقیق کا ایک ایسا مرکز جہاں ایک ایسی عظیم الشان شخصیت جنم لیتی ہے جس نے علوم اسلامیہ سے لے کر ریاضی، ہندسہ اور فلکیات تک علم کے دریا بہا دیے۔ لوگوں نے انہیں فقہ کا امام جانا، عشق کے رسول کا پاسباں مانا، مگر بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ علامات قیامت، اسرار محشر اور کائنات کے اس آخری موڑ پر اس عظیم محقق کی تحقیق کس قدر عمیق، علمی اور محیر عقول ہے۔ آئیے علم و عرفاں کے اس سفر پر جہاں ہم کھولنے جا رہے ہیں کائنات کے سب سے بڑے راز اور اس پر عظیم محقق کے علمی شاہکاروں کے در پیش خدمت ہے ایک خاص علمی و تحقیقی دستاویزی فلم، احمد رضا بریلوی محقق اسرار قیامت۔ ندیم اس مرتبہ سید مبشر کی گئے تحقیق، ندیم اس مرتبہ سید مبشر کی گئے تحقیق، رضا عارف ہے اسرار قیامت کے محقق ہیں، رضا عارف ہے اسرار قیامت کے محقق ہیں۔ اب آئیے ہم یہاں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ 1919 عیسوی اپنے انتقال سے ٹھیک 2 سال قبل وہ کچھ ایسا بتا گیا کہ لیکن ذرا یہاں رک جائیے، پہلے 2 سال قبل کی ہوئی کہانی کا کچھ پس منظر بیک گراؤنڈ جانیے۔ زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جسے دنیا بر صغیر پاک و ہند کہتی تھی بارود کے ڈھیر پر بیٹھا تھا، ہواؤں میں بغاوت تھی اور مٹی میں جلیانوالہ باغ کے مقتولین کے خون کی بو ابھی تازہ تھی۔ برطانوی راج ایک طرف رولٹ ایکٹ جیسے قوانین سے عوام کی آزادی کی آواز کو جرم بنا چکا تھا، تو دوسری طرف لندن میں مونٹیگیو چیمسفرڈ ریفارمز کے نام پر بر صغیر کے مستقبل کی نئی آئینی بساط بچھائی جا رہی تھی۔ ظاہری طور پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بر صغیر ایک سیاسی تبدیلی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ سیاسی تناؤ صرف ہندوستان تک محدود نہ تھا، اسی دور میں دنیا کے دوسرے کونے پر آئرلینڈ کی آزادی کے سحر انگیز رہنما ایمون ڈیولیرا امریکی سرزمین پر برطانوی سامراج کے خلاف عالمی حمایت اکٹھی کر رہے تھے۔ قومیں آزادی کا مفہوم تلاش کر رہی تھی۔ 1919 کا یہ سال تھا، پہلی عالمی جنگ ختم ہو چکی تھی، کروڑوں لوگ وباؤں، معاشی بحران اور سیاسی انتشار کا شکار تھے۔ مورخین عام طور پر 1919 کو سیاست کا سال قرار دیتے ہیں، ایک عالمی بیداری کا دور، ایک سیاسی لاوا جو پھٹنے کو تھا۔ لیکن کیا اسی سال کوئی خاموش معرکہ بھی کہیں وقوع پذیر ہوا تھا؟ جی ہاں، 18 اکتوبر 1919 عیسوی شاید تاریخ کی عام کتابوں میں ایک معمول کی تاریخ ہو۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ مصنوعی ذہانت AI کی تخلیق کی گئی سرخی بھی نہیں، بلکہ برطانوی ہندوستان کے ایک انگریزی اخبار میں شائع ہونے والی وہ خبر تھی جس نے 1 صدی پہلے قیامت کی تاریخ، دنیا کی تباہی کا دن متعین کیا تھا۔ امریکی ماہر فلکیات اور ریاضی دان پروفیسر البرٹ ایف پورٹا ایک ایسی پیش گوئی کرتے ہیں جو پوری دنیا کی سرخی بن جاتی ہے۔ امریکہ و لندن کے اخبارات و جرائد میں ایک ہی ہیڈ لائن موضوع بحث بنی۔ برطانوی ہندوستان بھی اس خوف سے محفوظ نہ رہ سکا۔ ٹھیک اسی سیاسی لاوے کے دوران 18 اکتوبر 1919 عیسوی کو ہندوستان کے ایک نامور انگریزی اخبار ایکسپریس پٹنہ کی سرخی نے بر صغیر کے کروڑوں انسانوں کی نبضیں روک دی۔ سیاسی غلامی کے خوف پر ایک کائناتی موت کا خوف غالب آ گیا۔ دعویٰ کیا تھا؟ امریکہ کے ایک مایہ ناز ریاضی دان اور ماہر فلکیات پروفیسر البرٹ ایف پورٹا نے ایک ایسی پیشگوئی کی جس نے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ پورٹا کا دعویٰ تھا کہ 2 ماہ بعد، ٹھیک 2 ماہ بعد، یعنی 17 دسمبر 1919 عیسوی کو نظام شمسی کے 6 بڑے سیارے ایک ایسی سیدھ میں آ جائیں گے کہ ان کی مشترکہ مقناطیسی قوت سورج کے سینے میں ایک ہولناک شگاف کر دے گی۔
زمین زلزلوں سے کانپے گی، طوفان نوح کا منظر ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہاں پنڈتوں نے پتنیاں دیکھنا شروع کر دی، پادریوں نے دعائیہ تقاریب شروع کر دی اور عام انسانوں نے جینا چھوڑ دیا۔ گویا 17 دسمبر دنیا کے خاتمے کا دن اور قیامت کے برپا ہونے کا لمحہ سمجھا جانے لگا۔ اخبارات نے اس خبر کو نمایاں جگہ دی، بازاروں میں گفتگو ہونے لگی، گھروں میں سوال اٹھنے لگے، کیا واقعی قیامت قریب ہے؟ کیا سائنس نے دنیا کے خاتمے کی تاریخ بتا دی؟ جب پورا ہندوستان اس کائناتی سسپینس کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا، برطانوی راج کے اعصاب خطا تھے اور لوگ اسے قرب قیامت کی حتمی نشانی سمجھ رہے تھے، تو اتر پردیش یو پی کے ایک چھوٹے سے شہر بریلی کے ایک خاموش کمرے میں ایک انٹلیکچوئل، ایک محقق، ایک مفکر و مدبر، ریاضی اور فلکیات کا وہ علم لدنی رکھنے والا ریسرچ اسکالر خاموش نہیں بیٹھا، جسے دنیا احمد رضا خان بریلوی کے نام سے جانتی ہے۔ احمد رضا بریلوی کا مقابلہ کسی عام نجومی سے نہیں تھا، ان کا مقابلہ مغرب کی جدید ترین سائنس اور نیوٹن کے قوانین کا سہارا لینے والے پروفیسر، مہندس و منجم پورٹا سے تھا۔ یہ واقعہ ہمیں قرب قیامت کے نام پر پھیلنے والے خوف، سائنسی دعووں اور مذہبی بیانیوں کے تعلق کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ آئیے اصل دستاویزات، اصل اخبارات، اصل رسائل اور اصل تاریخی شواہد کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں، کیونکہ اس عالمی خوف کا مرکز کوئی مذہبی پیشوا یا جادوگر نہیں، بلکہ مغرب کا ایک سائنسداں تھا، پروفیسر البرٹ ایف پورٹا۔ اٹلی میں پیدا ہونے والے پورٹا ایک سول انجینئر تھے، جنہوں نے زلزلوں سے تباہ ہونے والے پلوں، برج کی تعمیر نو کی تھی، لیکن جب وہ کیلیفورنیا کے سینٹا کلارا کالج پہنچے تو وہاں کی رصدگاہ نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ یہاں انہوں نے ریاضی کی بنیاد پر سورج کے دھبوں، سن اسپاٹ کا مطالعہ شروع کیا۔ ایک ایسا انسان جس نے کبھی فلکیات کی باقاعدہ سائنسی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، وہ محض چند کتابچوں کی مدد سے کائنات کے قوانین طے کرنے نکل پڑا تھا۔ جب کسی وہمے کو لیبارٹری یا رصدگاہ کا لبادہ اوڑھا دیا جائے تو وہ عوام کے لیے مقدس سچ بن جاتا ہے۔ البرٹ ایف پورٹا کوئی فلکیات دان نہیں تھے، بلکہ سینٹا کلارا کی رصدگاہ میں عارضی طور پر صرف ریاضیاتی حساب کتاب کیلکولیشنز کے لیے رکھے گئے ایک اسسٹنٹ تھے۔ رصدگاہ کے اصل ڈائریکٹر فادر جیروم ریکارڈ، جنہیں بارشوں کے پادری بھی کہا جاتا تھا، موصوف کیلیفورنیا میں موسم کی درست پیشن گوئی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ انہوں نے پورٹا کو صرف اس لیے ملازم رکھا تھا کیونکہ وہ خود بورنگ اور طویل حسابی جوڑ توڑ سے بچنا چاہتے تھے۔ پورٹا نے اسی ماحول کا فائدہ اٹھایا اور رصدگاہ کے نام کو اپنے ذاتی رسوخ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ تھی حقائق و دلائل کی روشنی میں البرٹ ایف پورٹا کی اصل حقیقت۔ اب احمد رضا بریلوی کی بھی حیثیت کو ذرا جان لیجئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے ماحول میں پنپنے والے برطانوی سامراجی راج میں علم کا متلاشی، نوابوں کے محلات تک شہرت رکھنے والا ابن نقی احمد رضا بریلوی پر اسرار اور کائنات کے عجیب و غریب رازوں کا بھی محقق تھا۔ امام احمد رضا بریلوی کے علم کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے کسی کالج اور یونیورسٹی کی شکل نہ دیکھی، وہ ان علوم و فنون پر ایسی مہارت کے ساتھ روشنی ڈالے اور جہاں غلطی نظر آئے ان کی نشاندہی کے ساتھ اصلاح بھی کرے۔ یہاں ہمارے محقق بریلوی کی تحریروں کا مطالعہ ایک دلچسپ حقیقت سامنے لاتا ہے۔ موصوف نے صرف فقہی مسائل پر قلم نہیں اٹھایا، بلکہ کائنات، فلکیات، وقت، چاند، سورج، ہلال، اجرام سماوی، قرب قیامت کی علامات، تہذیبی تغیرات اور انسانی فکر جیسے موضوعات پر بھی گفتگو کی۔ محقق بریلوی کے ہاں یہ تمام مباحث الگ الگ علوم نہیں تھے، بلکہ حقیقت کی تلاش کے مختلف راستے تھے جو آخرکار ایک ہی سوال پر آ کر جمع ہوتے ہیں کہ حقیقت تک پہنچنے کا صحیح منہج کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا بریلوی کے علمی اسلوب میں ایک نمایاں خصوصیت دکھائی دیتی ہے۔ یہ بندہ کسی مسئلے کا جواب دینے سے پہلے اس کی ڈیفینیشن متعین کرتا ہے، پھر متعلقہ نصوص جمع کرتا ہے، مختلف آراء کا تقابل کرتا ہے، عقلی و نقلی دلائل کا وزن کرتا ہے اور آخر میں ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ یہ انداز آج کی زبان میں کمپیریٹیو ریسرچ میتھڈولوجی سے مشابہ دکھائی دیتی ہے، جہاں ہر دعوے کو اس کے شواہد کی بنیاد پر جانچا جاتا ہے۔ یوں تو احمد رضا بریلوی کی تحقیقات کے سینکڑوں گوشے اور کئی ڈائمینشنز آف تھاٹ ہیں جن پر سیر حاصل تجزیاتی مطالعہ و گفتگو کی جا سکتی ہے۔
تاہم یہاں اس ڈاکیومنٹری کے موضوع سے متعلق محقق اسرار قیامت کی تحقیقات کے چند نمونے پیش کر رہے ہیں۔ امام احمد رضا کا منہج تحریر ایسا ہے، امام احمد رضا کا منہج تحریر ایسا ہے، جوابات ان کے موضوع مسائل کے مطابق ہے، جوابات ان کے موضوع مسائل کے مطابق ہے۔ احمد رضا بریلوی محقق اسرار قیامت، جس نے احادیث صحیحہ سے قرب قیامت کی علامات و آثار پر گفتگو فرمائی، اور یوں لکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں صحیح حدیثیں بھی آئی ہیں، حسن و ضعیف و موضوع بھی، مگر دجال کا خروج، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، آفتاب کا مغرب سے طلوع، یہ سب احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ جس روز آفتاب مغرب سے نکلے گا وہی وقت در توبہ یعنی توبہ کا دروازہ بند ہونے کا ہوگا۔ انہی دنوں میں دعوت الارض کعبہ معظمہ کے قرب میں زمین سے نکلے گا تو داہنے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا ہوگا اور بائیں ہاتھ میں سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشتری یعنی انگوٹھی ہوگی، جو علم الہی عز و جل میں مسلمان ہوگا اس کی پیشانی پر عصا سے نورانی نشان کر دے گا، اور جو کافر ہوگا انگشتری سے کالا داغ لگا دے گا۔ قیامت سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قیامت 3 قسم کی ہے۔ قیامت صغریٰ، یہ موت ہے، جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی۔ دوسری قیامت وسطیٰ، وہ یہ کہ ایک قرن یعنی ایک زمانے کے تمام لوگ فنا ہو جائیں اور دوسرے قرن کے نئے لوگ پیدا ہو جائیں۔ تیسری قیامت کبریٰ، وہ یہ کہ آسمان و زمین سب فنا ہو جائیں گے۔ احمد رضا بریلوی محقق اسرار قیامت، جس نے اپنی تحریروں میں انہی علامات کو محض نقل نہیں کیا بلکہ ان کے فکری اور معاشرتی اثرات کی طرف بھی توجہ دلائی، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو یوں ظاہر کیا کہ جب اس محقق سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت سے متعلق سوال ہوا تو لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، ایسے سوال سن کر تعجب آتا ہے کہ مسلمان اور ایسے واضح عقائد میں تشکیک کی آفت، یہ بھی قرب قیامت کی ایک علامت ہے۔ احمد رضا بریلوی محقق اسرار قیامت، جس نے حدیث نبوی کی روشنی میں ایک خطرے کی نشاندہی کو کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا تو لوگ بامر مجبوری رئیس جاہلوں کو دینی مقتدا بنائیں گے، پھر ان سے دینی مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم فتوے دیں گے تو خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ احمد رضا بریلوی محقق اسرار قیامت، جس نے خود نبوی پیش گوئیوں کے آئینے میں معاشرے کو دیکھا، حدیث پاک کا وہ دور جہاں سلام اور تحیت کی جگہ گالی لے لے گی، امام فرماتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا سلام کی جگہ گالی بکتے ہوئے۔ یہ صرف ایک مشاہدہ نہیں، قیامت کی صغریٰ نشانیاں پر حق ہونے کی ایک زندہ گواہی تھی۔ احمد رضا بریلوی محقق اسرار قیامت، جس نے اپنے رب کی طرف سے ودیت کردہ صلاحیتوں سے جہاں دیگر علوم و فنون میں مہارت حاصل کی، وہیں کائنات کے ایک خفیہ ترین علم جسے زمان و مکان کے پوشیدہ رازوں کو جاننے کی چابی کہا گیا، ایک مشکل ترین اور متجسس علم جفر کو بھی حاصل کر کے اس علم سے کشف و اسرار اور حال و مستقبل کے واقعات پر اپنی گراں قدر خدمات اس امت کو دی۔ امام سے پوچھا گیا کہ یہ جفر کیا چیز ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں یہ علم تمام علوم سے مشکل تر اور سکھانے والے مفقود یعنی میسر نہیں، اور اکابر مصنفین کو کمال اخفا یعنی بالکل پوشیدہ رکھنا مقصود۔ اے امام احمد رضا، اس فن میں آپ کی تصانیف اور فارمولے کہاں ہیں جن سے آج ہم مستفیض ہو سکیں؟ فرماتے ہیں مولانا سید حسین مدنی صاحبزادہ حضرت مولانا سید عبد القادر شامی مدنی تشریف لائے اور 14 مہینے فقیر خانے پر قیام فرمایا اور یہ علم سیکھے۔ انہی کے لیے میں نے اپنا رسالہ عطائب الاکسیر زبان عربی میں املا کیا۔ میں نے جو جداول کثیرہ اس فن کی تکمیل جلیل کے لیے اپنی تبعات ایجاد کی تھی، رخصت کے وقت انہیں نظر کر دی کہ خود اس فن کے ترک کا قصد کر لیا تھا، جس کی وجہ سوالوں کی کثرت سے لوگوں کا پریشان کرنا تھا۔ میری کتاب
سفر السفر یعنی جفر سے جفر کو واضح کرنے کی کتاب انہی مباحث میں ہے، جس میں 60 سوال جواب ہیں۔ ناظرین کرام، علم جفر کے اس فن میں امام اہل سنت کی 3 کتابیں مزید ملتی ہیں: الثواقب الردویہ علی الکواکب الدریہ، الجداول الردویہ علی الکواکب الدریہ، الاجوبۃ الردویہ للمسائل الجفریہ۔ لیکن ان تینوں کتابوں کے متعلق امام کا ایک سخت حکم تھا، اور وہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں یہ تینوں رسالے نہ چھاپے جائیں گے، نہ ان کی نقل مل سکتی ہے جب تک اس علم کی اہلیت نہ ثابت ہو۔ احمد رضا بریلوی محقق اسرار قیامت، جس کی نظر میں اسرار قیامت کی کھوج میں مٹے ہوئے مادی نشانات ہی نہیں بلکہ عالم ارواح اور بارگاہ اولیاء کے پوشیدہ تذکرے بھی اس محقق کی نظر میں تھے، ائمہ دین کی گواہی پر امام اہل سنت ملفوظات میں رقم کرتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کائنات نے ایک ایسا دفتر یعنی رجسٹر عطا فرمایا جو منتہے نظر تک وسیع تھا۔ اس میں قیامت تک کے آنے والے ان مریدین اور غلاموں کے نام درج تھے۔ بارگاہ الہی سے مزدہ ملا، یہ سب تمہیں بخش دیے گئے ہیں۔ احمد رضا بریلوی محقق اسرار قیامت، جس نے علم کشف، مراقبے اور حالات کے منکشف ہونے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں امام مہدی کے منصب جلیلہ کو یوں بیان فرمایا کہ نہیں بلکہ ہر حال میں یوں ہی مثل آئینہ پیش نظر ہے۔ ہر غوث کے 2 وزیر ہوتے ہیں، غوث کا لقب عبداللہ ہوتا ہے اور وزیر دست راست یعنی دائیں طرف کا وزیر عبد الرب اور وزیر دست چپ یعنی بائیں طرف کا وزیر عبد الملک۔ اس سلطنت میں وزیر دست چپ وزیر راست سے اعلیٰ ہوتا ہے، بخلاف سلطنت دنیا، اس لیے کہ یہ سلطنت قلب ہے اور دل جانب چپ۔ غوث اکبر و غوث ہر غوث حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ صدیق اکبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وزیر دست چپ تھے اور فاروق اعظم وزیر دست راست۔ پھر امت میں سب سے پہلے درجہ غوثیت پر امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق ممتاز ہوئے اور وزارت امیر المومنین فاروق اعظم عثمان غنی کو عطا ہوئی۔ اس کے بعد امیر المومنین فاروق اعظم کو غوثیت مرحمت ہوئی اور عثمان غنی و مولا علی وزیر ہوئے۔ پھر امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو غوثیت عنایت ہوئی اور مولا علی و امام حسن وزیر ہوئے۔ پھر مولا علی کو اور امامین محترمین وزیر ہوئے۔ پھر امام حسن سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری تک یہ سب حضرات مستقل غوث ہوئے۔ امام حسن عسکری کے بعد حضور غوث اعظم تک جتنے حضرات ہوئے سب ان کے نائب ہوئے۔ ان کے بعد سیدنا غوث اعظم مستقل غوث حضور تنہا غوثیت کبریٰ کے درجے پر فائز ہوئے۔ حضور غوث اعظم بھی ہیں اور سید الافراد بھی۔ حضور کے بعد جتنے ہوئے، جتنے اب ہوں گے حضرت امام مہدی تک سب نائب حضور غوث اعظم ہوں گے۔ پھر امام مہدی کو غوثیت کبریٰ عطا ہوگی۔ احمد رضا بریلوی محقق اسرار قیامت، جس نے قرب قیامت کے احوال سے متعلق آخر الزمان میں خلافت راشدہ اور خلیفہ راشد سے متعلق اپنے وسیع مطالعے کی روشنی میں کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ وہ خلافت کے منہاج نبوت یعنی نبوی طریقے پر ہو جیسے حضرات خلفائے اربع یعنی 4 خلفائے کرام حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم و امام حسن مجتبی و امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہم نے کی ہے۔ اور اب میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہی قائم کریں گے۔ محقق اسرار قیامت امام احمد رضا خان محقق بریلوی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام مہدی کی اس امت محمدیہ کے درمیان موجودگی کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آخری الزمان میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، با کے دستور منصب نبوت اور رسالت پر ہوں گے، حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے، حضور ہی کی شریعت پر عمل کریں گے، حضور کے ایک امتی اور نائب یعنی امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیسا حال ہوگا تمہارا جب ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔
احمد رضا بریلوی محقق اسرار قیامت، جس نے یاجوج ماجوج نسل انسانی کا وہ کثیر ترین فتنہ جو سد سکندری کے پیچھے قید ہے، یاجوج ماجوج کے وجود سے متعلق احادیث کریمہ پر اپنی گراں قدر تعلیقات رقم فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کی نسل سے تعلق رکھنے والی دو خطرناک اور نہایت کثیر تعداد والی قومیں ہیں جو اپنے فساد، قتل و غارت اور تباہ کاری کے باعث مشہور ہیں۔ روایت میں ان کی کثرت تعداد اور قوت کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یاجوج ماجوج دو الگ الگ قومیں ہیں۔ محقق اسرار قیامت امام احمد رضا خان محقق بریلوی نے وضاحت فرمائی کہ تفسیر جمل اور خازن نے اس روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ یہ اولاد آدم میں سے ہیں اور دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے نکلیں گے۔ امام فرماتے ہیں یہ روایت دیگر کئی مقامات پر موجود ہے، جیسا کہ تفسیر ابن حاتم، الکامل ابن عدی، تاریخ دمشق وغیرہ، لیکن ان میں یہ اضافی الفاظ مذکور نہیں۔ حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے راستے میں ایک مضبوط آہنی دیوار سد تعمیر کر دی۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، دجال کے قتل اور مسلمانوں کے کوہ طور میں پناہ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ اس رکاوٹ سے باہر نکلیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک فرما دے گا۔ یاجوج ماجوج کا دیوار کھودنے یا توڑنے اور اگلے دن ویسی پانے کی تحقیق میں محقق اسرار قیامت اپنی تعلیقات یوں رقم کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کھودتے ہیں اور اگلے دن پھر ویسی ہی برابر ہو جاتی ہے۔ امام ابن کثیر نے اس سند کو تو بہتر کہا مگر متن کو قرآن کی آیت کے خلاف پا کر منکر قرار دیا، کیونکہ قرآن سے دیوار کا نہ ٹوٹنا ثابت ہے جبکہ حدیث سے روزانہ کھودنا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت پر جب امام ابن کثیر جیسے جلیل القدر مورخ نے جرح کی اور متن کو قرآن کے خلاف کہہ کر منکر قرار دیا تو 20ویں صدی کے اس عظیم محدث احمد رضا کی علمی گرفت دیکھیے۔ محقق اسرار قیامت امام احمد رضا بریلوی نے امام ابن کثیر کی اس جرح کو مسترد کرتے ہوئے آیت اور حدیث میں بہترین تطبیق دی۔ آپ نے فرمایا قرآن میں دیوار کے اوپر سے چڑھنے یا اس میں نقب آر پار سوراخ لگانے کی نفی ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ وہ صرف بنیادیں کھودتے ہیں، نقب نہیں لگاتے، لہٰذا آیت اور حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے اور محض ایک فرضی تضاد کی بنیاد پر ثقہ راویوں کی حدیث کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر یہ کہ یہاں صرف اپنے موضوع سے متعلق امام کی تحقیقات سے پردہ اٹھایا گیا ہے تاکہ موضوع میں جامعیت ٹو دی پوائنٹ کا عنصر برقرار رہے۔ ناظرین کرام، دیکھی آپ نے محقق اسرار قیامت احمد رضا بریلوی کی بلند فکر و حیران کن تحقیق کی جھلک۔ ہے اسرار قیامت پر بڑی گہری نظر ان کی، ہے اسرار قیامت پر بڑی گہری نظر ان کی، رضا روحانیت عرفان اور حکمت کے تارک ہیں، رضا روحانیت عرفان اور حکمت کے تارک ہیں۔ ناظرین کرام، اب ہم یہاں اپنی کہانی کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں۔ خلیفہ محقق بریلوی علامہ سید ظفر الدین بہاری نے ہندوستانی انگریزی اخبار ایکسپریس میں کی گئی اس پیشن گوئی کی سرخی کا تراشا بریلی روانہ کیا۔ 66 سالہ ریسرچ اسکالر احمد رضا بریلوی اپنے قلم سے اب تک سینکڑوں تحقیقی کتب و آرٹیکل لکھ چکے تھے، جس کی ایک جھلک ابھی آپ نے ملاحظہ بھی کی۔ احمد رضا بریلوی نے علم حیت و نجوم کی روشنی میں مدلل بحث کرتے ہوئے امریکی پروفیسر موصوف کی پیشن گوئی کو سراسر بے سر و پا قرار دیا۔ سب سے پہلے یوں جواب ارشاد فرمایا کہ یہ سب اوہام باطلہ و حواسات عاطلہ ہیں، مسلمانوں کو ان کی طرف اصلاً التفات جائز نہیں۔ ناظرین کرام، بظاہر یہ جواب کافی ہوتا، لیکن احمد رضا بریلوی بھی تو احمد رضا بریلوی ہی ہے نا، بس فکر و تدبر کے تار چھڑ گئے۔
اور پھر 66 برس کی عمر میں کیسی تحقیق سامنے آئی ذرا ملاحظہ کیجیے۔ پورٹا کے بتائے گئے 17 دسمبر کی تاریخ میں سیاروں کے مقام کا رد فرماتے ہوئے 17 دسمبر کو کواکب کے حقیقی مقام کا یہ چارٹ تیار کیا۔ آگے ایک مبہوت کرنے والا جملہ تحریر کیا کہ کیا سب کواکب نے آپس میں صلح کر کے آزار آفتاب پر ایکا کر لیا ہے؟ اس کے بعد 17 دسمبر کا اوساط کواکب کا نقشہ بنایا، آفتاب سے ان کی دوری اور ان کا سائز بتایا، اس کے بعد چاند پر تحقیقی بحث کی اور پھر ارسطو کی کتاب کا حوالہ دے کر داغ شمس سن اسپاٹ پر سیر حاصل گفتگو فرمائی، جس میں روئے شمس پر 2 سیاہ نقطے یا داغ کی تصاویر کے ساتھ حوالے پیش کیے۔ پورٹا کے 17 دسمبر کی 17 تاریخ کے اعتبار سے 17 دلیلوں سے رد فرماتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ بیان منجم پر اور مواخذات بھی ہیں، مگر 17 دسمبر کے لیے 17 پر ہی اکتفا کریں۔ ناظرین کرام، یکم ربیع الاول 1338 ہجری میں احمد رضا بریلوی نے علامہ سید ظفر الدین بہاری کو جواب لکھا۔ یہی مکتوبی جواب دراصل معین مبین پہرے دور شمس و سکون زمین ہے، اور یہی وہ تصنیف ہے جس کی تالیف فوز مبین اور الکلمۃ الملہمہ کے وجود میں آنے کی تمہید ثابت ہوئی۔ یہ تمام فتوحات انہیں اس وقت حاصل ہوتی ہیں جبکہ وہ 45 برس پہلے ہی ان علوم و ابحاث سے دستکش ہو گئے تھے۔ جن دنوں وہ یہ مارکے سر کر رہے تھے ان دنوں احمد رضا بریلوی پر امراض شدیدہ اور اشغال علمیہ کثیرہ کا پنجہ سخت کسا ہوا تھا، پھر بھی استحضار علم، حضور طبع، ذہن ثاقب اور رفتار قلم کا یہ عالم ہے۔ لکھتے ہیں آج 45 برس سے زائد ہوئے کہ فلسفے کی طرف رخ نہ کیا، نہ اس کی کسی کتاب کو کھول کر دیکھا۔ اب اخیر عمر میں سرکار نے اپنے کرم بے پایا کا صدقہ بندہ عاجز سے یہ خدمت لی کہ دونوں فلسفوں کو رد کرے۔ یہاں محقق اسرار قیامت احمد رضا بریلوی کی پورٹا کو دی گئی جوابی کارروائی میں قلم رضا سے وجود میں آنے والی تحقیقی کتاب فوز مبین در رد حرکت زمین کا ایک سائنٹیفک اور لوجیکل منظرنامہ پیش کرتے ہیں۔ امام نے اپنی اس تصنیف فوز مبین در رد حرکت زمین میں فزکس، کیمسٹری، جیوگرافی، ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی، فلسفہ قدیمہ، توقیت، ریاضی، میتھمیٹکس وغیرہ علوم سے کام لیا اور مختلف موضوعات و نظریات مثلاً اسپیڈ اینڈ ویلوسٹی، نظریہ کشش ثقل، گریویٹیشن، ماس اینڈ ویٹ، حجم و ثقل اور ثقل اضافی، والیوم، ڈینسٹی اینڈ ریلیٹو ڈینسٹی، مرکز گریز، جمود، اسراع، دباؤ، اچھال ٹھہراؤ، فلوٹیشن، سیاروں اور ستاروں کی چال، ان کی دوری، زمین کی ہیئت، ٹائڈس، مد و جزر، نظریہ اضافت، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، دخان، بخارات، حرارت، ایٹم، لوغیرسم، مساوات، ڈائنامکس، محرک، پروجیکٹائل، ٹریگنومیٹری، جیومیٹری، اسفیریکل ٹریگنومیٹری وغیرہ علوم کا استعمال کیا ہے اور ان پر بحث کی ہے۔ احمد رضا بریلوی کے تعقب اور رد کی یہ خوبی ہے کہ یہ بندہ مخالف کے حملے کا جواب اسی ہتھیار سے دیتا جس ہتھیار سے وہ حملہ کرتا۔ مخالف اپنے دعوے کے ثبوت میں علم و فن کی جن کتب سے دلائل پیش کرتا، یہ احمد رضا بھی اسی علم و فن کی کتب سے اس کا رد کرتا۔ احمد رضا بریلوی اپنے طرز استدلال میں سائنٹیفک اور لوجیکل پہلو کو مد نظر رکھتے۔ یہ سب تحقیقات ذکر کرنے کا مقصد محقق اسرار قیامت احمد رضا بریلوی کی علمیت کو دلائل کے ساتھ پیش کرنا تاکہ نئی روشنی کے دل دادا اور ملحدین، ایتھیسٹ، ولادین، سیکولرسٹ لوگوں کے لیے اس محقق کا کردار سامنے رہے۔ بہرکیف یہ تھی عقلی و غربی علوم میں احمد رضا بریلوی کے سمند قلم کی سرپٹ دوڑ، جس کی ایک جھلک مرکز تحقیق ضیاء طیبہ نے آپ سامعین و ناظرین کو دکھائی، جس کے ٹھیک 2 سال بعد یہ محقق اسرار قیامت اس فانی دنیا سے کوچ کر کے ابدی دنیا کی جانب چل دیا۔ لیکن یہاں کہانی ابھی باقی ہے، کیونکہ عام دنیا دار طبقے کی نظر میں احمد رضا بریلوی کے قلم کی حیثیت صرف ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود ایک گوشہ نشین استاد کی سی تھی، جبکہ پورٹا کے جھوٹے دعوے کی گونج ایک امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر کی ریسرچ سمجھی گئی۔ تو قلم رضا کی سرخی اتنی جلدی پوری دنیا کو کیسے نظر آئے؟ اہل مغرب تو اب بھی 17 دسمبر کے دن کے منتظر تھے، اس وہم میں کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ 17 دسمبر 1919 عیسوی، تاریخ کا ایک ایسا دن جب انسانوں کی ایک بڑی تعداد یہ مان چکی تھی کہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اوکلاہوما کی ایک نوجوان لڑکی نے اپنا بہترین لباس پہنا تاکہ وہ موت کا استقبال پورے وقار سے کرے۔
پیرس میں لوگ گرجا گھروں میں پناہ گزین ہوئے اور کینیڈا کی جزیروں پر کچھ لوگوں نے زندگی کی آخری رات سمجھ کر مدہوشی کے جشن منائے۔ پوری دنیا تھمی ہوئی تھی، آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، ایک ایسے قیامت خیز طوفان کے انتظار میں جس نے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا غیظ و غضب بن کر نازل ہونا تھا۔ اور پھر دنیا سہم کر بستروں سے اٹھی، آسمان پر سورج ہمیشہ کی طرح چمکا اور ہمیشہ کی طرح پرسکون انداز میں غروب ہو گیا۔ کوئی طوفان نہیں، کوئی زلزلہ نہیں، کائنات کا توازن برقرار، کچھ بھی نہیں بدلا۔ اوکلاہوما کے کانکن جو زمین دوز ہونے سے ڈر رہے تھے ہنستے ہوئے باہر نکل آئے۔ میڈیا جو کل تک خوف بیچ رہا تھا اب پورٹا کا مذاق اڑانے لگا۔ مشیگن یونیورسٹی کے طلبہ نے ایک محفل جمائی اور مذاق میں کہا کہ دنیا ختم ہونے کا ایک فائدہ تو ہوا کہ ہمیں رات کو پڑھنا نہیں پڑا۔ پورٹا مرتے دم تک اپنے نظریات کا دفاع کرتے رہے، لیکن وہم کا وہ بت پاش ہو چکا تھا۔ تاریخ کی دیگر سینکڑوں پیش گوئیوں کی طرح البرٹ پورٹا کا کائناتی وہم بھی ملیا میٹ ہو چکا اور بریلی کے اس محقق کے موقف کی بھرپور تصدیق دنیا کے سامنے 17 دسمبر کے دن نے ثبت کر دی۔ پھر یہ قیامت آخر کب برپا ہوگی؟ یہ سوال آج کا نہیں بلکہ ہمیشہ دنیا میں اس کی بازگشت سنائی دیتی رہی۔ جب بارگاہ نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل اختیار کر کے حاضر ہوئے تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی کیا، اخبرنی عن الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اس راز کو مجیب و سائل خوب جانتے ہیں، اس کے اظہار کا ابھی وقت نہیں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہیں، فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، سرکار پھر علامات قیامت ہی بتا دیجئے۔ ارشاد ہوا، لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعہ، قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ دوسری جگہ فرمایا محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، البتہ سال اور صدی کا تعین مصلحتاً نہ فرمایا۔ اسی لیے اس سوال کی گونج ہر زمانے میں سنائی دیتی آ رہی ہے۔ یہاں پہلے یہ سوال علامہ جلال الدین سیوطی سے ان کے زمانے میں بڑی شدت سے اٹھایا گیا کہ امت محمدیہ کی کل عمر 1000 برس ہے اور جب 10 صدیاں اختتام کو پہنچے گی تو قیامت آ جائے گی۔ اسے شہرت حاصل ہوئی یہاں تک کہ امام سیوطی جیسے مجدد اسلام کو بھی بڑی شد و مت سے تردید کرنی پڑی۔ آپ نے نہایت شرح و بت سے اس کے تار و پود کو بکھیرتے ہوئے یہاں تک لکھ دیا کہ لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ 1000 سال گزرنے پر قیامت آ جائے گی، یہ بالکل غلط ہے۔ انشاءاللہ تعالی 13 صدیوں تک تو قیامت قائم نہ ہوگی، اس کے بعد خدا جانے۔ یہاں اب امام سیوطی کے وصال کو 500 سال گزر چکے۔ آپ کی تحقیق کی تصدیق آپ کے بعد آنے والی ہر صدی نے کی۔ جب آپ کے اندازے کی پیشن گوئی کا وقت پورا ہوا تو 13ویں صدی کے بعد 14ویں صدی کو موضوع بحث بنا لیا گیا اور یوں مشہور ہو گیا کہ 14ویں صدی قیامت کی صدی ہوگی۔ جوہلا نے اسے پلے باندھ لیا۔ مسیح موعود اور مہدی زمان کے دعوے اگلنے والوں کی کاروائی نے سونے پر سہاگے کا کام کر دیا، مگر علماء حق نے قطعاً اس جہالت کی تائید نہ کی اور 14ویں صدی بھی گزر گئی۔ اب ہم اور آپ 15ویں صدی میں 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ تو پھر آئیے، جو اتنے خفیہ و تحقیق طلب آثار و اسرار کا بھی محقق ہو، ہم اسی احمد رضا بریلوی کی محققانہ صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس محقق سے اب ہم اسرار قرب قیامت کے احوال پوچھتے ہیں۔ اے محقق اسرار قیامت، اے امام احمد رضا، پھر قیامت آخر کب قائم ہوگی؟ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کب ہوگی اسے اللہ عز و جل جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام سیوطی سے پہلے بعض علماء کرام نے بملاحظہ احادیث حساب لگایا کہ یہ امت سن 1000 ہجری سے آگے نہ بڑھے گی۔ امام سیوطی نے اس کے انکار میں رسالہ لکھا، اس میں ثابت کیا کہ یہ امت سن 1000 ہجری سے ضرور آگے بڑھے گی۔ امام سیوطی کی وفات شریف سن 911 ہجری میں ہے اور اپنے حساب سے یہ خیال فرمایا کہ سن 1300 ہجری میں خاتمہ ہوگا۔ اسے بھی 26 برس گزر گئے اور ہنوز ابھی تک قیامت تو قیامت اشراط کبریٰ یعنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نہ آیا۔ محقق اسرار قیامت کی کھوج صرف مادی کائنات اور اجرام فلکی کے حساب کتاب تک محدود نہیں تھی، بلکہ امام احمد رضا خان بریلوی کی نظر زمان و مکان کے اس روحانی اور کائناتی ٹائم لائن پر بھی تھی جسے علم اشراط
यानी अलामात क़यामत कहा जाता है। जब दुनिया के बड़े बड़े असातिज़ा और मुहक्किकीन कायनाती घड़ी की सुइयों को समझने में उलझे हुए थे, अहमद रज़ा बरेलवी अहादीस मुबारका और इल्म जफर के तकाज़ों को यकजा कर रहे थे। इमाम की बारगाह में क़यामत से मुतालिक फिर एक सवाल हुआ। हुजूर ने जफर से मालूम फरमाया? इरशाद फरमाते हैं, हाँ, आम खाइए, पेड़ न गिनिए। मैंने ये दोनों वक्त 1837 हिजरी में सल्तनत इस्लामी का खत्म होना और 1900 हिजरी में इमाम मेहदी का ज़हूर फरमाना सैयदुल मुकाशिफीन हजरत शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी के कलाम से अख़ज़ किए हैं। अल्लाह अकबर, कैसा जबरदस्त वाज़े कश्फ था कि सल्तनत तुर्की का बानी अव्वल उस्मान पाशा हजरत के मुद्दतों बाद पैदा हुआ, मगर हजरत शेख अकबर ने इतने जमाने पहले उस्मान पाशा से लेकर करीब ज़माना-ए आखिर तक जितने बादशाह इस्लामी और उनके वज़रा होंगे, रमूज यानी इशारों कनायों में सबका मुख्तसर जिक्र फरमाया। उनके ज़माने के अजीम बकाए यानी गैर मामूली वाक़यात की तरफ भी इशारे फरमा दिए। किसी बादशाह से अपनी इस तहरीर में बनरमी खिताब फरमाते हैं और किसी पर हालत गज़ब का इजहार होता है। इसमें खत्म सल्तनत इस्लामी की निस्बत लफ्ज़ ऐक़ज़ फरमाया और साफ तस्रीह फरमाई के यानी मैं ऐक़ज़े हिजरिया के बारे में नहीं कहता, बल्कि मेरी मुराद ऐक़ज़े जफरिया है। मैंने इस ऐक़ज़े जफरी को जो हिसाब किया तो 1837 हिजरी आते हैं और इन्हीं के दूसरे कलाम से 1900 हिजरी ज़हूर इमाम मेहदी के अख़ज़ किए हैं। कलाम शेख अकबर से ली है 1900 हिजरी, कलाम शेख अकबर से ली है 1900 हिजरी के महदी आएंगे अहमद रजा भी इसके नातिक है कि महदी आएंगे अहमद रजा भी इसके नातिक है। शेख अकबर के इल्म कौल पर मुजद्दिद अकबर का भरोसा और मुजद्दिद अकबर के भरोसे पर हम रजा के पैरोकार, तो अभी शायद के 400 साल इस उम्मत ने मजीद जीना है। लिहाजा अपने अपने हिस्से का काम किए जाए कि दिल्ली हुनूज दूर अस्त, कुर्बे क़यामत की घड़ियां अभी दूर है। उठ के अब बस में जहां का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। दौरे पुरफतन में हमने अब और कितना जीना है, इस फिक्र में अपनी औलाद की तरबियत और औलाद को उनकी औलाद की तरबियत करने की तरबियत करना, ये फितरों से अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए कितना जरूरी अमल होगा। मरकज़ तहकीक ज़िया तैयबा यहाँ ये सवाल आपके ज़मीर के लिए छोड़ रहा है।